اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف آزاد کشمیر ریجیمنٹ۔ بر صغیر جنوبی کی تقسیم کے لیے 3 جون 1947 کے برطانوی منصوبے میں واقعتاً جسٹس انصاف کے مکمل اصولوں پر پورا نہیں اتر سکا تھا۔ اس کے باوجود کہ مسلم اکثریتی صوبے پاکستان کا حصہ بنے گئے، اس کے باوجود پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو ان علاقوں کے سکھ اور ہندو اقلیتوں کو آباد کرنے کے لیے مزید تقسیم کیا گیا۔ مزید ریاستوں کے حکمرانوں کو اپنے مضامین کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا انتخاب دے کر مزید الجھن پیدا کر دی گئی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ریاست کی آبادی حد سے زیادہ مسلمان تھی، لیکن مسلح افواج اور پولیس خدمات میں ان کی نمائندگی انتہائی معمولی تھی۔ ہندو حکمرانوں نے اپنی حکمرانی کی حفاظت کے لیے ہندو فوج کو برقرار رکھا اور خاص طور پر ہندو سیکیورٹی فورسز شروع سے ہی ہندو آبادی کے مقابلے میں ریاست کے مسلمان عام طور پر ہتھیاروں کے فن میں غیر تربیت یافتہ تھے۔ ریاست کے ہندو حکمرانوں نے ایک طرف 15 اگست 1947 سے پاکستان کے ساتھ مستحکم معاہدے پر اتفاق کیا اور دوسری طرف بھارت کو کشمیر میں داخلی راستہ بنانے کے لیے آزادانہ طور پر باندھ دیا۔ انہوں نے بروقت طاقت کے استعمال سے عوامی بغاوت کو دبانے کی بھی کوشش کی۔ استعمال کی وجہ سے اس نے اپنے لوگوں سے کوئی وفاداری چھوڑ دی۔ ایک ساتھ پورے کشمیر میں بغاوت پھوٹ پڑی اور صورتحال مکمل طور پر اس کے قابو سے باہر ہو گئی۔ ریجیمنٹ کو اٹھانا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ہندو حکمران پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے اور انہوں نے وقت خریدنے اور اسے عمل میں طاقت کے استعمال کے ذریعے مسلم آبادی کو ختم کرنے کا سبب بننے کے لیے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹیل معاہدہ کیا تھا۔ مسلم آبادی نے غلامی اور محکومیت کے جوئے کو ختم کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اسلحہ اٹھا کر ریاست اختیار کو چیلنج کرنے کا عزم کیا۔ اس نے ہندو حکمرانی کے خلاف جدوجہد آزادی کی راہیں ہموار کیں اور 1 اکتوبر 1947 سے آزاد کشمیر ریجیمنٹ کا سنگ بنیاد ثابت ہوا۔ مسلح جدوجہد کے راستے میں منتخب کرنے کے بعد ریاست کے عوام نے خود کو کلاڑیوں، تلواروں، نیزوں اور چھیدنے والے سے لے کر بہت سے محدود ہتھیاروں سے لے کر بہت ہی محدود تعداد میں دار سے بنی سنگل شاٹ رائفل کو خلیج کے بغیر بنا لیا۔ وہ لڑائی میں شامل ہو گئے۔ ابتدائی طور پر ڈومیسائل کے متعلق علاقوں میں مقامی رہنماؤں کے تحت پلاٹون کمپنیاں سائز گروپ میں خود کو منظم کرنا پڑا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کافی اچھی طرح سے ہوا اور منظم قوت میں تبدیل ہو گیا۔ جموں کشمیر آزادی 1947-1948۔ ابتدا میں آزادی پسندوں نے اسٹیٹ آرمی کے دستوں کے خلاف فوری کامیابیوں سے ملاقاتیں کی۔ 22 اکتوبر 1947 تک اسٹیٹ آرمی اور پیراملٹری فورسز کی کافی حد تک علاقۂ آزادی کے جنگجوؤں کے ہاتھوں میں آ گئے۔ آزاد پسندی کا ایک کالم ریاست کے موسم گرما کے دارالحکومت سری نگر کے موازات میں پہنچنے میں کامیاب رہا۔ آزاد پسندوں نے 24 اکتوبر 1947 کو سردار محمد ابراہیم خان کے ماتحت حکومت آزاد جموں کشمیر ریاست کے نام سے اپنی ایک باضابطہ حکومت تشکیل دی۔ 27 اکتوبر 1947 کو صبح 9 بجے ہندوستانی فوجیوں نے سری نگر پہنچنا شروع کیا۔ وہ مادھو پور ہیڈ ورک سے بھی دریائے راوی پر زمینی راستے سے اس ریاست میں داخل ہوئے، گویا وہ باضابطہ احکامات کے منتظر تھے، پہلے ہی اسٹینڈ بائی ہیں۔ راک ٹیک میں آزادی پسندوں کو بھارتی فوج اور فضائیہ کے خلاف جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اس دلیری اور عزم کے ساتھ اس نئے دشمن کا مقابلہ کرنے کا انتخاب کیا، جیسا کہ انہوں نے ہندوستانی فوج نے اسٹیٹ آرمی کے خلاف کیا تھا، تاکہ وہ اپنے زیر قبضہ علاقوں سے آزادی پسندوں کو بے دخل کریں۔ اس کی وجہ سے ہندوستانی حکومت 1 جنوری 1948 کو باضابطہ شکایت کے ذریعے معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پاس لے جانے پر مجبور ہو گئی۔ اس وقت کے آخر میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد اور شمال مغربی سرحد صوبے کے متعدد لشکروں نے آزادی پسندوں میں شمولیت اختیار کی اور اپنی دیسی مہم کو تقویت دی۔ غیر مسلح آزادی پسندوں، جنگجوؤں اور ہندوستانی فوج کے مابین نامور جنگ 2 مئی 1948 تک غیر یقینی طور پر جاری رہی۔ جب پاکستان مدد کرنے کے لیے کچھ فوجیں کھڑا کرنے میں کامیاب رہا، اس کے بعد جاری دیسی مہم روایتی جنگ میں بدل گئی۔
ٹکڑوں کی ایک قسم کی لڑائیاں تیار ہوئیں اور اگلے 8 مہینوں میں عملی طور پر ایسا ہی رہا۔ بھارت نے جموں کشمیر میں فوجی فیصلے پر مجبور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس نے جونا گڑھ اور حیدرآباد میں کیا، لیکن آزاد کشمیر ریگولر فورس اب آزاد کشمیر ریجیمنٹ نے پاک فوج کی معاونت سے ہندوستان کی لڑائی مشن کو ناکام بنا دیا۔ مشکوک صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈا اور آزاد کشمیر باقاعدہ فوج اور اس کے دوست حلیف بھارت کو شکست دینے میں ناکام رہا۔ اس کے لیے 1 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے وسط سے ریاست میں جنگ بندی کا بندوبست کرنا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا۔ آزاد کشمیر ریجیمنٹ کو میدان جنگ میں پیدا ہوئی اور ان کی پرورش کرنے کا انوکھا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے سرخرو مٹی کے سرشار بیٹے تھے۔ انہوں نے بدترین دباؤ کے خلاف رضاکارانہ طور پر اسلحہ اٹھایا اور ان کی قسمت پر گہرے یقین کے ذریعے ان کی مادی وسائل کی کمی کو پورا کیا گیا۔ انہوں نے ریاست کے 34,000 مربع میل سے زیادہ علاقے کو آزاد کرایا، جسے اب آزاد جموں کشمیر اور شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے۔ تنظیم نو ریجیمنٹ نے آزاد کشمیر باقاعدہ فورس کے نام سے اپنی رضاکارانہ طور پر ابھری اور خود ساختہ فورس سے اپنی موجودہ شکل تک ایک طویل سفر طے کیا۔ بہت سے اتار چڑھاؤ آئے، لیکن ریجیمنٹ نے ایسے تمام اسٹیٹ ٹیسٹ مہارت اور عزم کے ساتھ بنائے۔ ابتدائی طور پر ستمبر 1947 کے اختتام کی طرف مقامی سابق فوجیوں اور سویلین رضاکاروں نے مختلف طاقتوں میں آزادی پسندوں کے انقلابی گروہوں کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ زیادہ تر پلاٹون کمپنیاں سائز گروپوں میں جو کہ مقامی رہنماؤں کے زیر اثر اقتدار تھے، ڈومیسائل کے متعلقہ علاقوں میں اور ابتدا میں طرح طرح کے متنازع ہتھیاروں سے لیس تھے۔ انہوں نے 1 اکتوبر 1947 کو پونچھ کے مختلف علاقوں میں اسٹیٹ آرمی کے خلاف آپریشن شروع کر دیا اور جلد ہی ریاست و جموں کشمیر کے دیگر حصوں میں بھی اپنی کارروائیوں کو پھیلا دیا۔ فورسز ہیڈ کوارٹر تشکیل دیا۔ تھیٹر آف جنگ کے دوران ہندوستانی فوج کے دباؤ میں اضافے کے ساتھ ہی ایک مناسب امامگی کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ آزادی کے جنگجوؤں کی کمان اور کنٹرول پر عمل پیرا ہوئے اور جنگی مواد اور دیگر ضروری دفاعات کا انتظام کرنے کے لیے نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں فورسز ہیڈ کوارٹر نے آزاد کشمیر ریگولر فورس FFQA کے RF کے نام سے آزادی جنگجوؤں کی ہائی کمان تشکیل دی گئی تھی۔ یہ مرحلہ 30 نومبر 1947 تک جاری رہا۔ AKRF کو انقلابی گروہ FHQA کے RF نے پیشکش میں ایک طویل جنگ کا تصور کیا۔ اس چیلنج کو یکسو کرنے کے لیے 1 دسمبر 1947 تک باضابطہ آزادی کے جنگجوؤں نے ابتدائی بٹالیونیں منظم کر دیا۔ AKRF اب AK ریجیمنٹ کی پہلی 21ویں اکائیاں اس تنظیم کے ساتھ تسلیم ہونے کے نتیجے میں وجود میں آئیں۔ اس گروپ کو مجموعی طور پر آزاد کشمیر ریگولر فورس AKRF کا نام دیا گیا اور اس کی اکائیوں کو علاقائی طور پر پہلی سنہوتی، پہلا باغ، دوسرا مظفر آباد، 7واں بھمبر، 10واں کوٹلی، 14واں راجواری، 15ویں جموں بٹالینز کا نام دیا گیا۔ جیسے جیسے جنگ طویل ہو رہی تھی، ہندوستانی فوج کی تشکیل میں اضافہ ہوا۔ AKRF میں بھی تازہ چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ AKF کے ریجیمنٹ AKRF نے 1948، 1949، 1956، 1957، 1960 اور 1961 میں تنظیم نو کی۔ 1970 سے 1971 میں AKRF کے ڈھانچے میں اور تنظیم کا ایک جامع جائزہ لیا گیا اور اس کے نتیجے میں AKRF کے انفینٹری عنصر کو دوبارہ نامزد کیا گیا، کیونکہ آزاد کشمیر ریجیمنٹ اس کے انفینٹری بٹالینز کو 20 دسمبر 1971 سے معیاری میگزین تنظیم اور ساز و سامان پر لایا گیا تھا اور اس کو ملک کے تمام حصوں میں ان کی گردش کو منظور کر لیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آزاد کشمیر ریجیمنٹ کی ہسٹری۔ اگر دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ آزاد کشمیر ریجیمنٹ کی ہسٹری کو جان سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔